السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 ہے، مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات ایک رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع اور شفع کی یعنی جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہو یا چلنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ہے اس بات میں، اس میں اس صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، یعنی لذی حجر یعنی عقل والوں کے لیے۔ تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے فجر یا سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت سوئی ہوئی ساری دنیا بیدار ہو جاتی ہے اور رات کو انسان تھکن سے چور ہو کے سوتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے، جیسے اس دن بھی ہم نے پڑھا کہ رات کے اوقات میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے مردہ سیلز کو بالکل سے دوبارہ سے اس کو زندگی دے دیتے ہیں، اور رات کا ہی وقت انسان کے لیے سونے کے لیے رکھا گیا ہے اور دن کا وقت انسان کے لیے کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر رات کے وقت ہم تھوڑی نیند بھی لے لیں تو تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب صبح فجر نمودار ہو جاتی ہے اور ہم اٹھ کے اپنے کاموں میں لگ جائیں تو یعنی ساری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ فجر کی قسم کھائی گئی ہے کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، برکت کی جو فجر کے بعد اپنے کام کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کے بعد جب ہم کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، یعنی وقت میں برکت مل جاتی ہے اس وقت ہمیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہم فیض یاب ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کلاک کے مطابق لے آئیں۔ تو یہاں پر فجر کے وقت کی اہمیت ہے جو یہاں پر قسم کھائی گئی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد بعض مفسرین نے رمضان کا آخری عشرہ مراد لیا ہے جن میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بعض مفسرین نے فجر سے مراد عام فجر نہیں بلکہ یوم النحر یا عید الاضحیٰ کی فجر مراد لی ہے۔ تو پھر 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی راتیں ہیں، اور یہ دونوں قسم کی 10 راتیں بڑی فضیلت والی اور اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ بہت اہمیت والی ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو رمضان کی آخری 10 راتوں یعنی رات کہہ کر آپ دن بھی مراد لے سکتے ہیں، اس کا تو علم ہوتا ہے، لیکن ذی الحجہ کی 10 راتوں کو ہم 10 دنوں کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان راتوں کی قسم، ان دنوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور رات کہہ کے دن بھی مراد دیے جا سکتے ہیں کیونکہ رات سے مراد پورا یعنی ایک دن اور رات پورا اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہی میں وہ 10واں دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ثواب کے کام ان دنوں میں کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر اس سے رمضان کا آخری عشرہ مراد لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی کمر کس لیں ابھی سے اور تیاری رکھیں ان دنوں کی بھی۔ اس کے بعد والشفع والوتر قسم کھائی گئی جفت کی اور وطر کی۔ شفع کا اطلاق ان اشیاء پر ہوتا ہے جن میں نر اور مادہ کی تمیز نہیں، اور اس سے مراد ایک چیز کو اسی جیسی دوسری چیز سے ملا دینا، یعنی جوڑا کر دینا۔ دو ملی ہوئی چیزوں کو شفع کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ اس جیسی کوئی جوڑے کی چیز نہ ہو اس کو وطر کہتے ہیں۔ وطر کی بہترین مثال خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نمازوں میں اس کی مثال دن کی نمازوں میں، ویسے تو وہ رات کا ہی وقت داخل ہو جاتا ہے، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے آخر میں وطر کی نماز یعنی جو طاق کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اور وطر کی نماز کو وطر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ خواہ جتنے بھی ہم جوڑے ملا لیں لیکن اخیر کی جو رکعت ہے وہ یعنی ساری رات کی نماز کو طاق کر دیتی ہے۔ اور اس کو آسانی سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ وطر وہ ہندسہ ہے جو کہ 2 پر تقسیم نہیں ہوتا،
اور شفع وہ ہے جو کہ 2 پر تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی 2 4 6 یہ سب شفعیں ہیں، جوڑے کی صورت میں ہیں، اور وتر جو ہے وہ 1 ہے۔ تو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اشیاء میں نر اور مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، جیسے جوتے کا جوڑا ہوتا ہے، یا اسی طرح ہر چیز کا آپ یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں کی جوڑ نہیں ہوتے پھر وہ وطر کی صورت میں ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود وطر ہیں، یعنی اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وطر کو پسند بھی کیا ہے۔ تو اس کی پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو پسند فرماتے ہیں تو اس کو ہم اپنے عمل میں اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تمام تسبیحات اور اذکار وطر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو جب کسی چیز میں سے یعنی 2 اشیاء میں سے کسی ایک کو مطلوب یعنی آپ نے چوز کرنا ہو تو آپ کیا کریں کہ وطر کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 2 اعداد میں سے ایک عدد کو چننا ہے، یا کسی خاص تاریخ پر آپ نے کوئی اپنا وہ تقریب وغیرہ منعقد کرنی ہے، تو وطر کو انسان منتخب کرے۔ اور ہماری جو بھی تسبیحات ہیں، جیسے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آخری دفعہ 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھتے ہیں ہم۔ اور اسی طرح رکوع، سجود، ہر طرح کی اذکار میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی وطر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے یا چلنے لگے۔ یسرا کا لفظ رات کو چلنے کے لیے مخصوص ہے، اور اس کا ایک اشارہ تو معراج کے سفر کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا سفر کیا، یعنی بیت المقدس سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے یا رخصت ہونے لگے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انداز ہے یہ بات کرنے کا کہ فجر کی قسم پہلی آیت میں کھائی گئی ہے، اور رات کا ذکر چوتھی آیت میں آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب رات غائب ہوتی ہے، یعنی اس کے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو وہی سپیدہ سحر کا وقت ہوتا ہے۔ ان قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا ہے اس قسم میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم، یعنی صاحب عقل کے لیے کوئی اس میں غور و فکر کی بات ہے۔ ہجر پتھر یا ٹھوس چیز کے لیے آتا ہے نا، عقل کو بھی ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جیسے پتھر آپ کو کسی کام کے کرنے سے روک دیتا ہے، پہاڑ ہیں تو وہ جیسے زمین کو ڈگمگانے سے روکے ہوئے ہیں، تو عقل کو بھی ہجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو نقصان دہ چیز سے روک دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب کہا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا غور و فکر کرنے کے لیے کوئی ہے صاحب عقل کے لیے ان قسموں میں کوئی غور و فکر کی بات ہے کہ وہ اس بات کی طرف پلٹیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اتنی بڑی بڑی آپ دیکھیں قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جیسے ایک ہی نشانی کو ہم دیکھ لیں کہ دنیا میں جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے، کوئی بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں تو ہم کتنا شور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سپیدہ سحر کا نمودار ہونا اور رات کا چلے جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ روزانہ یہ نمودار ہوتی ہے اور بغیر کسی شور کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری تخلیقات سوائے جن و انس کے بیدار ہو کے اللہ کی تسبیح میں لگ جاتی ہیں۔ صرف انسان ہی ہے جو غفلت میں بعض اوقات سویا پڑا رہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ وقت ہے جس کے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے۔ یہ ایسا خوبصورت وقت ہے کہ گرمی ہو یا سردی، اس صبح میں آپ ایک عجیب طرح کی راحت پاتے ہیں۔ تو اگر شدید سردیاں بھی ہوں تو ہلکی سی اگر آپ کھڑکی کھول کے اس وقت کی ہوا کو اپنے اندر لیں تو حقیقتاً آپ تو خود کو تر و تازہ اور بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اور اتنی بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے جب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا، اور اس کے بعد اگر آپ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں، یعنی جو آپ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو سبحان اللہ یہ بالکل ایسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھائے گئے تھے نا، تو کبھی ہمیں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام مومن تھے لیکن انہوں نے یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ فرمائشیں کی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان و زمین کے کچھ عجائبات دکھائے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ سب عجائبات ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ یعنی انسان حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک ابھی سے تو کچھ اندھیرا سا تھا اور کیسے پورے فطرت جو ہے اس میں روشنی میں آ گئی ہے، سبحان اللہ۔
تو حقیقتاً اس میں صاحب عقل کے لیے نشانیاں ہیں. تو قریش مکہ کو ہی سب سے پہلے تو شان نزول انہی کے لیے ہے کہ تم سب یہ نشانیاں دیکھتے ہو. یعنی اب ہم تو سائنسی دور میں پھنس گئے اور ہماری بلڈنگ جو سی سم ٹائمز ہائی رائز ہیں اور کبھی ہم گھروں کے اندر ہی بند ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری نشانیاں تو اہل مکہ دیکھتے تھے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بدو لوگ جو ہیں یا جو گاؤں کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو صبح جو ہی ہوتی ہے ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری نشانیاں تم دیکھتے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر ایمان نہیں لاتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یا یہ کہ دوبارہ پیدا ہونا تمہیں کچھ عجیب لگتا ہے. اور اس کے بعد جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز ہے کہ پہلے فطرت سے نشانیاں دیں، پھر فرمایا تاریخ سے مثال دی. الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیسا کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، جو تھے اونچے ستونوں والے، عاد ارم کے ساتھ. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ جو نہ پیدا کیے گئے ان جیسے ملکوں میں، یعنی ان کے مانند کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی. تو سب سے پہلے تاریخ سے مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کی عاد کی، اور عاد سمود اور فرعون کی، ان کے حالات و واقعات پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پورے قرآن میں ان کا واقعہ گزرا ہے. تو قوم عاد کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے اور عاد ارم بھی. عاد ارم وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھے، یعنی یہ نوح علیہ السلام کے جو ہیں آگے سے آگے اولادوں میں سے ہیں. اور ان کے لیے اب فرمایا ارم ذات العماد، دیکھا تم نے جو ستونوں والے تھے. اب ستونوں والے کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ خود بہت بلند و بالا قد و قامت رکھتے تھے، دوسرا یہ کہ بلند و بالا عمارات بنانے کا آغاز انہوں نے ہی کیا تھا، اور تیسرا یہ کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے خیمے نصب کرنے کے لیے بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے، جیسے وہ ستون ہیں. اور نوح علیہ السلام کی تیسری پشت پر یہ پیدا ہوئے، اور طوفان نوح کے بعد یہ پہلی با اقتدار قوم تھی. ان کے لیے فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی. اور یہاں پر یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز ہے. الم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں عاد والوں کے ساتھ کیا ہوا. وہ جو ستونوں والے تھے، یہ ان کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی قوت والی قومیں جب نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، تو اے قریش مکہ تم کس کھیت کی مولی ہو. اور پھر ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان تھوڑی سی نعمتیں پا کر کیسے متکبر ہو جاتا ہے، تو نہ بھولے کہ دیکھو تاریخ میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا، کہ جنہوں نے تکبر کیا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہلاکت میں ڈالا اور کیسے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور ان کی ٹکر کی کوئی قوم اس وقت زمین پر موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے بھی کیا کیا کہ آخرت کے منکر تھے. اور جب آخرت کے منکر تھے تو ظاہر ہے اخلاق بھی ویسا تھا کہ بد کردار تھے، اللہ تعالیٰ کے باغی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی کا عذاب بھیجا، جس نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا. پھر دوسری قوم کا حال بتایا. اب یہ دیکھیں کہ ان قوموں کے احوال ہم قرآن میں مختلف مقامات پر بکھرے پڑے ہیں نا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ان کا پورا واقعہ مل جاتا ہے. لیکن 30ویں پارے میں صورتیں اور آیات ایسے نازل ہوتی ہیں کہ ایک پوری پکچر انسان کے اپنے ذہن میں خود ہی آ جاتی ہے نا، اور دل واقعی پکڑ میں آ جاتا ہے کہ اگر انسان واقعی غور و فکر کے ساتھ ان آیات کو سنے کہ دیکھو کیا کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ. وہ جو ستونوں والے تھے ان جیسے کوئی ملکوں میں پیدا نہیں کیے گئے، یعنی ایسے طاقتور تھے. پھر فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود وہ لوگ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں. اور یہ جو جابو کا لفظ ہے، یہ جابا کا جو مطلب ہے وہ پہاڑوں کے بڑے کام کے لیے آتا ہے، یعنی پہاڑوں کا بھاری کام جو ہوتا ہے نا، جس کے لیے آج کل ہم مشینیں استعمال کرتے ہیں. اب ان کے پاس پتہ نہیں کیا ٹیکنالوجی تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑتے تھے، پھوڑتے تھے، پھر اس کے بعد اسی میں ہی گھر سے اندر ہی اندر مکانات بنا کر رہتے تھے. اور اسی طرح اس قوم کے لیے آتا ہے قرآن میں ایک ہی اور جگہ پر ینحتون کا لفظ آتا ہے. نحت کا مطلب ہوتا ہے کہ باریک کام کرنا، یعنی یہ جو نقش و نگاری کا کام ہوتا ہے نا، اور جو ہم چھوٹی چھوٹی سوئیاں اور اس طرح کے اوزار لے کے ہم نقش و نگار بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کام بھی یہ پہاڑوں کے اندر کرتے تھے. تو ہر طرح کی یعنی مہارت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو سمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش رکھی تھیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یعنی وہی جو الم تری کیف فعل ربک بعاد ہے، اسی کی طرف اسی کے یہاں پر بھی اشارہ ہے کہ سمود کو دیکھو جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کر رکھی تھیں. اور ماہر سنگ تراش قوم تھی، پہاڑوں کے اندر اپنے مکان
اور شہروں کے شہر بنا کر رہتے تھے۔ ان لوگوں کا مسکن وادی القریٰ تھا، مدینہ اور تبوک کے راستے پر یہ پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ ان قوموں کا احوال ہے نا جن کے قصے قریش مکہ میں زبان زد و عام تھے، کیونکہ مدینہ اور تبوک کے راستے میں ان کا مسکن پڑتا ہے۔ اور کیونکہ کسی بھی قوم کو جب اس کی تاریخ سے مثالیں دی جاتی ہیں نا تو اس کو آسانی سے سمجھ سکتی ہے۔ جیسے اب یہاں کے بچوں کو اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھائیں گے تو وہ اس طرح سے نہیں ان کو سمجھ آئے گی جیسے وہ یہاں کی اپنی ہسٹری کو سمجھتے ہیں۔ سمود کا بھی کیا حال تھا کہ انہوں نے بھی آخرت کو جھٹلایا، اللہ کے باغی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے اور چیخ کے عذاب سے تباہ کر دیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ان کے پتھروں کے مکانوں میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے، اور پھر ان میں سے بہت سے مکان پہاڑ کے بوجھ کی وجہ سے کھنڈر بن گئے، اور یہ خود زلزلہ اور چیخ کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ زلزلہ بھی آیا اور کہتے ہیں آسمان سے جبریل علیہ السلام کی طرف سے ایک بلند چیخ بھی آئی، اور اسی سے ہی ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے، اور زلزلے کے بعد یہ باہر نکل کر بھاگے بھی، لیکن گھٹنوں کے بل وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ پھر تیسری قوم کے بارے میں فرمایا فرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو میخوں والے تھے۔ اور میخوں والا اس کو کہنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ بھی سرکش قوم تھی، باغی تھی، اللہ کی نافرمان تھی، اور میخوں والا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی سلطنت کی مضبوطی مراد ہے میخوں والا کہہ کے نا، یعنی اس کی سلطنت کی جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دی گئی تھیں، اور میخوں سے مراد اس کی افواج اور لاؤ لشکر بھی ہیں جن کے بل بوتے پر وہ اللہ کا باغی بنا بیٹھا تھا۔ اور تیسری وجہ جو جس کے لیے اس کو میخوں والا کہا گیا کہ اس کے لشکر جب نقل و حرکت کرتے تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی بڑی میخیں استعمال کرتے تھے۔ اور چوتھا جو اس کا ظلم تھا جس کی وجہ سے اس کو ذی الاوتاد کہا گیا کہ جب اس نے کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تھا تو اسے تختہ دار پر رسیوں سے کسنے کی بجائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیا کرتا تھا۔ یہ وہ کام تھا جو فرعون نے خود یعنی اس نے شروع کیا تھا، استغفر اللہ۔ اور یہ سب باتیں اس کی قوت، اس کی نخوت، غرور اور سنگ دلی پر دلالت کرتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے یہی سلوک کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی قوم بھی آخرت کی منکر اور اللہ کی نافرمان تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بحر کلزم میں غرق کر کے دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ تو یہاں پر تینوں اقوام کا حال بتا کے فرمایا گیا، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، آخرت پر ایمان نہیں لائے، سرکش زندگی انہوں نے گزاری، بے باک اور فسق و فجور میں مبتلا قوم تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو ان میں سے اکثر نے کیا زمین میں فساد، بہت فساد پھیلایا۔ فساد سے کا مطلب کیا ہے کہ چیزوں کو ان کے مقام پر نہ رہنے دینا، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا، یعنی جو باتیں بھی اعتدال اور توازن کی حد میں آتی ہیں اور شریعت کے علاوہ جو معروف ہیں، یعنی یہ ہمارے ضمیر میں ڈال دیا گیا ہے کہ معروف کیا ہے، یا یہ کہ فصلیں اور جانور اور اسی طرح زمین کی املاک، یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جب انسان ان کو ان کی حد پہ نہیں رہنے دیتا اور ان میں تجاوز کرتا ہے تو وہ دراصل فساد ہے۔ اور فساد کی معنوی اور اسی طرح سے حصی اقسام ہو سکتی ہیں، اور حصی اقسام تو یہ ہے نا کہ کسی کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش نہ آنا، اور اسی طرح ظاہری طور پر یعنی معنوی تو یہ ہے نا کہ کسی کو عزت نہ دینا، اس کے حقوق کی حفاظت نہ کرنا، اور حصی یہ ہیں کہ ہڑپ کر لینا دوسروں کی جائیداد کو، دوسروں کی چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اکثر نے ان میں سے فساد کیا، اور فساد سے یہاں پر ایک بات نہ بھولیں کہ جیسے ہم سورہ البقرہ میں ہی مفسدین کا انجام بتایا گیا اور فسادیوں کے بارے میں بتایا گیا اور منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فساد ان کے اندر ہوتا ہے، تو ہم عورتیں اپنے اندر دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیا ہمارے اندر تو فساد نہیں ہے، کیونکہ جب ہم فساد کا لفظ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی قوم کی بات ہو رہی جس نے فساد کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عموماً گھروں میں فساد ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے عورت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب عورت گھر میں فساد کرتی ہے نا، اور وہ فساد وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ خامد کو اس کا عزت اور احترام نہ دینا، یا پھر یہ ہے کہ گھر کی چیزوں کو بے ترتیب رکھنا اور اس طرح سے گھر کی حالت رکھنا کہ خامد گھر آئے تو وہ سکون حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جب گھر میں خامد سکون حاصل نہیں کرتا تو وہ پھر باہر بھی وہ سکون نہیں لے کے جاتا، وہ اس فساد کو باہر لے کے جاتا ہے اور یہ پھر معاشرے میں بھی پھیل جاتا ہے فساد۔ تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن سیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فساد کا موجب بن رہے ہوں۔ اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلا رہی ہوتی ہیں لیکن کہتی ہیں کہ ہم مصلح ہیں، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ان چیزوں میں غور کریں ہم۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یہ تمام ہی اور یہی ہوتا ہے کہ جب قومیں ایک مخصوص حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور وہ سمجھ یہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں شاید کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن جب گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر استدلال دراصل یہ کیا گیا ہے کہ آخرت کا عقیدہ محض تصوراتی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ضرور ایک ایسا دن آنا ہے کہ جب اے مشرکین مکہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور آخرت کے منکروں کا پہلے بھی ایسا ہی حال ہوتا رہا کہ ان پر عذاب آتا رہا، تو ابھی بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب ضرور گھات میں ہے۔ گھات لگائے ہوئے، گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں نا جہاں پر کوئی شخص کسی کے انتظار میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز اس کی زد میں آ جائے تو اس کو پکڑ لیا جائے، اور گزرنے والا اپنے انجام سے غافل بے فکر جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال اللہ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے۔ ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی انہیں دیکھ رہی ہے، اور جب ان پر پکڑ نہیں نہ آتی تو یہ اپنے گناہوں میں اور سے اور دلیر ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد آ جاتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہوتی ہے کہ ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، تو ایک دم سے پھر ان پر عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اور اگر کسی فرد یا قوم پر عذاب نہ بھی آئے تو موت تو ہر ایک کی برحق ہے نا، موت ہی اس کا پھر عذاب کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو یہاں پر مجاہد اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ لبالمرصاد کا مطلب الیہ المصیر ہے، کہ یہ نہ بھولو کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اس کے ہاں پہنچ کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب آزمایا جاتا ہے اس کو، یعنی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، تو پھر اس کو تکریم دیتا ہے، یعنی اس کی عزت ہوتی ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ کو عزت دی۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دی تو انسان کو عزت جا رہی ہے، اس کو نعمتیں دی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان ہی فرمایا ہے۔ جیسے ہم سورہ الملک میں پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ انسان کو آزمائیں کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ لیکن عموماً انسان کا حال کیا ہے کہ جب اس کو نعمتیں دی جا رہی ہوتی ہیں نا تو وہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ نعمت میری آزمائش ہے، مجھے یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ میں یہ نعمتیں کہاں پر استعمال کرتا ہوں۔ تو انسان کا حالت اس کو کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کو مال و مرتبہ ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس کو تو اس پر رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے ہاں عزت کا معیار مال و دولت ہے، مال و دولت اس کو ملتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری تو عزت ہو رہی ہے، اور اگر یہ اس سے چھن جاتا ہے، اس کے رزق میں کمی آتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو رسوا کر دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں تو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کے پاس نعمتیں آئیں یا نعمتیں جائیں، دونوں صورتوں میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تب تو ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر آزمائش آ پڑی، اور اس وقت ہم دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، اللہ سے جڑتے بھی بہت ہیں، لیکن اصل میں انسان تو آزمایا تو نعمتوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو کہ آزمائشوں کے وقت اللہ سے جڑتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور ان قوموں کے واقعات میں ہم یہی دیکھتے ہیں، ابھی عاد سمود اور فرعون کی جو بات ہوئی ہے، یہ تمام اقوام، ان کا حال کیا تھا کہ ان پر نعمتوں کی کثرت تھی، اقتدار ملا تھا، دولت ملی تھی، سب کچھ ملا تھا، لیکن وہ اس آزمائش کو سمجھے نہیں اور متکبرین ہو گئے اور اللہ کے سامنے ہی اکڑ کر بیٹھ گئے جس رب نے ان کو یہ نعمتیں دی تھیں۔ تو نعمت آئے تو مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو تب بھی وہ اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا ربی اہانن کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل رسوا کر دیا، بلکہ اس وقت بھی وہ رب سے ہی جڑتا ہے اور اسی کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور پھر جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ یہ چیک کرتا ہے کہ یہ کسی میری ہی غلطی کی وجہ سے مجھ پر آئی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ یعنی مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں اجر لکھا جاتا ہے، جب اس پر نعمت ملتی ہے اس کو تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ
کھانا کھانے والا اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایک روزہ دار جتنا اجر حاصل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں میں ہم کتنا یعنی ایک ظاہر ہے ایک آزمائش ہوتی ہے نا روزہ رکھنا بھی، لیکن یہی ہم اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم کھاتے پیتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے نہ بڑھو. تو حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، اس کا کھانا پینا لیکن اسی کو بھول جانا. پھر فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم. اب انسان کی عام ایک حالت بیان کی جا رہی ہے کہ حالت اس کی کیا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، تم اس سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم ابھارتے مسکین کو کھانا کھلانے پر. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور تم تو محبت رکھتے ہو مال سے بہت زیادہ محبت رکھنا. تو اب یہاں پر یعنی جیسے پیچھے فرمایا تھا کہ عقل پکڑو غور و فکر کرنے والوں، لیکن جو عقل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے اور دنیا ہی ان کی ترجیح ہوتی ہے، تو ان کا حال کیا ہے کہ پہلے فرمایا وہ یتیم کو عزت نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سے بڑے کو یا کسی ایسے شخص کو جس سے انہیں مفادات ان کے وابستہ ہوں، ان کو تو عزت دے دیتے ہیں، لیکن کسی یتیم کو عزت دینا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم اپنا ہی حال دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کو عزت دینا تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی کتنی تکریم کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب یہ معاملہ یتیم بچوں تک جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یتیم وہی ہوتا ہے جس کا والد اس کی بلوغت سے پہلے یعنی فوت ہو جائے. بلوغت کے بعد بچہ یتیم نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم کس طرح کی عزت دیتے ہیں یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور یتیم کو عزت دینا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کی پرورش اور کفالت کرنا، یہ اجر و ثواب کے کاموں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یتیم کی پرورش کفالت کرنے والا قیامت والے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں. مفہوم اس کا یہ ہے. تو اب یہاں پر جو دنیا دار ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے یا منکرین حق ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ یتیم کو عزت نہیں دیتے، اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے اس کو. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یتیم اگر آپ کی اپنی فیملی میں سے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ان پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے پائے کے ہو جائیں گے نا، کیونکہ آپس میں ہی ایک عجیب طرح کی وہ چل رہی ہوتی ہے نا، جہاں پر اشتراک ہوتا ہے وہاں پہ پھر حسد بھی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح مسکین کون ہوتا ہے کہ جو کہ لقمے دو لقمے کے لیے مانگتا نہیں پھرتا، اس کے چہرے سے ہی مسکینی ٹپک رہی ہوتی ہے. اور مسکین اس کو بھی کہتے ہیں نا، یہ سکون سے ہے نا یہ لفظ، کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے، نہ کوئی سامان ہے کہ وہ کہیں آئے جائے، بس وہ ایک سکون سے ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روزے میں ہماری ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ ہم نے کھانا پینا نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس شخص کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اس نے کیا پکانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے کہ وہ کہیں آئے جائے، یا نہ اس کے پاس کپڑے ہیں کہ وہ بار بار بدلے یا خود کو. تو یعنی کہ ایسا شخص جس کی شکل پہ ہی ایسی مسکینی ہو، ایک رحم دل شخص کو اس پر ترس آتا ہے اور اس کے چہرے سے واضح ہو کہ اس کو کھانا چاہیے. لیکن ان بخیلوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو یہ خود کھلاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ان کو کھلایا جائے، کیونکہ ان کی ساری جو وہ مفادات ہیں وہ تو اپنی ذات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی اس بات پر نہیں ابھارتے کہ وہ مسکینوں کو کھلائیں، بلکہ ان کی جو دائرہ ہے وہ اپنی ذات کے گردی گھوم رہا ہوتا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. پھر یہاں پر وراثت کا ذکر کیا گیا. اور اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا تو یہ حال تھا کہ اول تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جب بڑی ہوں گی تو یہ سسرال میں جائیں گی اور اس سے ان کی عزت میں کمی آئے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو وراثت کا حقدار نہیں ٹھہراتے تھے کہ مال ان کے خاندان سے باہر چلا جائے گا. اور بیٹوں کے ہونے پہ خوش ہوتے تھے کہ یہ جنگ میں بھی ہمارے ساتھ کام آتے ہیں، اور ان کو میراث بھی دیتے تھے. تو میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے، اور خاص طور پر یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور عورتوں کو تو ویسے ہی یہ میراث کا ہی مال سمجھتے تھے، اگر بھائی فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو یعنی وراثت کی طرح ہی تقسیم کر لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم مال سے بہت محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت رکھنا. اور اب یہ جو باتیں مشرکین مکہ کے لیے بتائی گئی ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے
کہ یہ چیزیں ہماری امت میں بھی عام ہیں. یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہم لوگ زیادہ تر کھانے کہاں کھلا رہے ہوتے ہیں؟ جہاں پر گیو اینڈ ٹیکس چل رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بھی آپ یہ دیکھیں آپ کی افطاریاں کن لوگوں پر ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح میراث یعنی اب مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے کہ اگر ہمارے اسلامی ملکوں میں زکوٰۃ اور میراث مناسب یعنی صحیح تقسیم ہو جائے تو کوئی یعنی اونچ نیچ نہ رہے، ایک توازن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. لیکن وراثت پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور کتنے سالوں تک وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. اور اب مجھے وہ کل والی بات یاد آ رہی ہے کہ جس شخص نے زمین ذرا بھر بھی زمین ہتھیائی ہوگی وہ قیامت والے دن وہ 7 زمینوں کا طوق پہنے ہوئے ہوگا. اور یہ باتیں ہمیں اب اس دنیا میں نہیں سمجھ آتی ہیں. اور کس طرح سے آرام سے لوگ بیٹیوں سے سائن کروا لیتے ہیں کہ تم بیٹوں کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکلون تراثا اکلا لما، سمیٹ کر میراث کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہو نا. اور کہاں چھوڑ کے جانا ہے؟ یہیں پہ ہی چھوڑ کے جانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. ایک دفعہ بھی دکا کہہ دینا کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے کہ بالکل ریزہ ریزہ چورا چورا کر دی جائے گی. اور زمین کے بارے میں ہم جیسے بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یا تو اسی زمین کو چورا چورا کر کے پھر سیدھا ہموار روٹی کی طرح کر دیا جائے گا کہ جس پر ساری خلقت آ جائے اور اس کا حساب ہو، یا پھر اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. اس دن کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور یعنی پورا ایک دربار کا منظر پیش کیا جا رہا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر عدالت قائم ہوگی، ہر شخص فردن فردن اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا. فرشتے کتار در کتار کھڑے ہوئے ہوں گے. اور فرشتوں کی یہ صف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کتار در کتار. اور اس دن بھی وہ صف در صف آئیں گے. اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ صف بنانا اور نظم و ضبط اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ ہمیں نماز میں ہم کیسے صف بندی کرتے ہیں نا. اور ہمیں منع کیا گیا کہ صفوں کے اندر رکھنے نہ چھوڑو کہ اس میں سے شیطان داخل ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ صفیں بنانا بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو. عموماً آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صفیں بنانے سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کا کیا حال ہے کہ وہ صفیں بناتے ہیں اور قیامت والے دن بھی وہ اسی طرح آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان، یعنی اس دن وہ نصیحت پائے گا. وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، اور کہاں سے ہوگی اس کے لیے اس دن نصیحت؟ تو جب حساب ہو جائے گا اور جہنم سامنے لائی جائے گی تو آخرت اور جنت و دوزخ کے منکرین جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس دن خواہش کریں گے کہ کاش آج ہمیں نصیحت کی جائے، کوئی حکم دیا جائے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. یومئذ یتذکر الانسان، کہ اس دن وہ چاہے گا کہ فرما برداری اختیار کر لے. وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، لیکن اس دن تو مہلت ختم ہو جائے گی نا. اور کہاں سے ہوگی اس کے لیے نصیحت؟ یعنی ایمان کیسا مطلوب ہے؟ اختیاری، اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ انسان ایمان لائے. تو اس دن تو اختیار ہی ختم ہو جائے گا نا، غیب کا پردہ ہٹ گیا تو اضطراری فعل ہو جائے گا کہ سامنے نظر آ رہی ہے جہنم اور نظر آ رہا ہے کہ نافرمانیوں کا انجام یہ جہنم ہے. تو اس دن وہ چاہے گا کہ میں ایمان لے آؤں، مجھے کوئی نصیحت کی جائے تو میں اسے مان لوں. تو ایمان تو دراصل غیب پر لے کر آنا ہے نا، تو اس دن تو غیب تو حاضر ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، تو اس دن کہاں سے ہوگی نصیحت؟ اس میں ہمارے لیے بھی بڑی یعنی اہم بات ہے کہ دنیا میں کتنے ہی نیک کام ہم نے پوسٹ پون کیے ہوتے ہیں. آج نہیں، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے. وہ کل کسی نے نہیں دیکھی، وہ کل آتی بھی نہیں ہے. تو حال ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو کام ہم نے کمٹ کیے ہیں اس کو پہلے کر لیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں برکت آ جاتی ہے. جیسے اس دن بھی میں کہہ رہی تھی نا کہ یومیہ پڑھنا ہے اپنا تو اس کو صبح ہی رکھ لیں، صبح ہی پڑھ لیں، کیونکہ پھر شام تک دوسرے کام اس طرح سے انسان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتے ہیں اگر ہم یہی کرتے رہیں. تو وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ،
کہ پھر نصیحت کیا رہ جائے گی. اب جیسے رمضان کو ہی میں کل انالیسس کر رہی تھی، میں کہی تھی دیکھو آج 10واں روزہ ہو گیا ہے، اور جیسے ابھی فجر کی بات ہو رہی تھی، فجر کے بعد کا وقت اتنا بابرکت ہے، تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت تھی کہ وہ اس کے بعد آرام فرماتی تھی. ظاہر ہے انسان اگر تہجد کا اٹھا ہوا ہے، اس کے بعد اس نے سحری کھائی، فجر پڑھی، چاشت پڑھی، تو اس کے بعد وہ آرام کر لے. لیکن فجر پڑھ کے اتنی شدید نیند آ رہی ہوتی ہے، اور میں کہتی تھی کہ دیکھو کیسے دن پر دن گزرتے چلے گئے. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، یہ وہ دن ہیں جو کہ مغفرت کے دن ہیں، کہ اور پھر کچھ نہ ملے تو میں کہتی ہوں کہ ہم رو ہی لیں، تھوڑا کم از کم بخشش کے لیے رو لیں، کہ چلیں ہم نے بہت سے پلان کیے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ اگر ہم نصیحت پکڑ کر اللہ کے حضور 5 منٹ بھی نکال لیں، اور اپنے گناہوں کی کردہ نہ کردہ جو بھی، اور جو ہمیں یاد ہے جو ہمیں نہیں یاد، ان گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کیے بغیر نہ جائے. آمین. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو اس دن حسرت کا یہ حال ہوگا کہ وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی جیسے دنیا اورینٹڈ پیپل کی بات ہو رہی تھی نا، تو مومن کیا ہوتا ہے کہ وہ آخریت اورینٹڈ ہے، وہ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں اپنی چیزیں جمع کرا رہا ہوتا ہے. اب صدقہ کریں ان دنوں میں اور یہ سب کچھ، کیونکہ وہاں پر پھر جب وہ پہنچے گا نا، اور وہ پھر وہاں پر افسوس کرے گا، کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے یہاں کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا جو آج میرے کام آ جاتا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم نے دنیا میں لگا لیا وہ ہمارے کام آ گیا، اور عموماً ہمیں صدقہ کے لیے آپ دیکھیں کتنی اپیلز آتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور مرنے والے کے لیے بھی فرمایا گیا کہ مرتے ہی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اور جی لیتا تو کچھ صدقہ کرتا، کیونکہ یعنی وہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ کاش میں کچھ اور نمازیں پڑھ لیتا، بلکہ وہ صدقہ کرنے کی خواہش کرتا ہے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ بعض اوقات کر بھی دیتے ہیں نا، تو ہمیں وہ مال یاد آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں ہاں صدقہ کر دیا، کاش نہ کیا ہوتا. تو دنیا میں تو ہمارا یہ حال ہے کہ جو مال ہم نے دنیا میں اپنی ضرورتوں پہ لگا دیتے ہیں نا، وہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچا لیا، اپنے بینک میں رکھ دیا وہ ہم نے بچا لیا. نہیں، مال اصل میں وہ بچ رہا ہے جو آپ آگے بھیج رہے ہیں. قدمت لحیاتی، جو وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا اپنی، وہ مال بچ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آنکھیں اسی دنیا میں کھول دیں اور ہم اس دنیا کے لیے سمیٹنے والے بن جائیں، کیونکہ وہاں پر جب حسرت ہوگی تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو وہ حسرت کر رہا ہے نا کہ اے کاش کہ میں نے آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی بھی. یعنی اللہ پھر جو اس کو عذاب دے گا نا، اس وقت جو عدالت الہی میں فیصلے کے بعد جو بات کہی جائے گی اور اس کو جو عذاب دیا جائے گا، تو وہ عذاب کوئی بھی نہیں دینے والا. یعنی دنیا میں تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا لوگوں سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کی سزاؤں سے، ان کے تانوں سے، ان کی باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان آرام سے جھوٹ بول لیتا ہے نا، جھوٹ بول کے دنیا میں تو اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی بھی؟ کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کون سی صورت کے اینڈ پہ ہی آتا ہے کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، لیکن حال ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگوں کے عذاب سے، ان کی باتوں سے، ان کی دی تکالیف سے ڈرتے ہیں، اور ہم پھر اس ایمان پر قائم نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ جو عذاب اس دن انسان کو ملے گا نا، یعنی کافر کو، منکر کو، ویسا عذاب کوئی دینے والا نہیں ہے. اور یہ جادوگروں نے پہچان لیا تھا نا. مجھے فرعون کے وہ جادوگر یاد آ گئے ہیں کہ کیسے وہ جب فرعون نے کہا کہ میں نے ابھی تمہیں حکم نہیں دیا اور تم ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے، تو وہ کہنے لگے کہ تو جو بھی کر لے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر لوٹنے والے تو ہم اللہ ہی کی طرف ہیں. تو جو بھی عذاب ہمیں دے گا اس کے بعد کیا ہے، وہ تو شہادت ہے، اور شہادت کے بعد جو اللہ کے ہاں نعمتیں ملنے والی ہیں. یعنی ایمان ان کے اندر لمحے میں کیسا اتر گیا کہ انہوں نے اس چیز کو پا لیا تھا. پھر فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. یعنی جیسی اللہ کی پکڑ ہے نا، ویسی کسی کی پکڑ نہیں ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے ہم بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بعض اوقات دل اٹک جاتا ہے، حلق میں آ جاتا ہے نا جیسے، تو اور ہم لوگوں کی پکڑ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کے جیسی تو کوئی باندھنے والی پکڑ ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور پسندیدہ اور رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہاں پر نفس مطمئنہ کو پکارا جا رہا ہے، اور نفس کی 3 اقسام ہیں جو قرآن میں ذکر آتا ہے، لفظ لوامہ، امارہ، اور یہاں پر مطمئنہ ہے. مطمئنہ دراصل وہ نفس ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہے، اور اسی حال میں وہ موت تک پہنچ جاتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے. تو اس کو کیا فرمایا گیا؟ ارجی الی ربی کی، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، یعنی رب تجھ سے خوش ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نفس عطا فرما دے. اور یہ نفس جو ہے نا ایک وقت میں حاصل نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میں نفس مطمئنہ تک پہنچ گئی، بلکہ یہ جو نفس کی تینوں حالتیں ہیں، جو کہ امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے انسان کو، اور اس کے بعد انسان نفس مطمئنہ پر آتا ہے، لیکن یہ معاملہ موت تک چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ وہ مطمئن نفس ہے جس کو اب موت کے بشارت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی طرف چل، تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ دنیا میں جیسے بھی حالات اس نفس پر آئے، اس نے اس پر شکر ادا کیا، اللہ کی رضا پر شاکر رہا اور تقدیر کا اس نے شکوہ نہیں کیا، راضی بر رضا رہا، تو اسی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اب اپنے رب کی طرف چل، فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اضافت تشریفی ہے، جنت کے لیے بھی فرمایا ودخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی صورت کرتے ہیں۔ سورۃ البلد ہے، مکی صورت ہے، 20 آیات، 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانتا، اور آپ، حلٌ حلال ہونے والے ہیں، بہذا البلد، اس شہر کے لیے، ووالدیوں وما ولد، اور والد کی یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں یعنی سختی جھیلتے رہنے میں۔ تو اس صورت میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، جس میں سب سے پہلے شہر کی قسم کھائی گئی ہے، اور شہر کی سے مراد یہاں پر مکہ ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے ہاں بھی مکہ کی بہت اہمیت تھی اور عظمت تھی، اور کفار مکہ تو ظاہر ہے اس شہر کی برکت کی وجہ سے کئی طرح کے مفادات حاصل کر رہے تھے، اور عرب میں ان کی عزت اور وقار تھا، اور دولت اور شہرت کا سبب بھی یہی شہر اور اس میں کعبہ کی موجودگی تھی، یعنی وہ ظاہر ہے اس کے وہاں پر اوتار بنے بیٹھے تھے، تو اسی شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں۔ شہر مکہ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہل ہے، یعنی حرم ہے، جہاں پر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، یعنی یہاں پر شکار منع ہے، اپنے قاتل سے وہ یعنی انتقام لینا بھی، یعنی اپنے باپ کے قاتل سے بھی انتقام لینا منع ہے، اور یہ سب کچھ، اور کفار مکہ کے بھی ہاں یہ شہر حرم کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حلال کب ہوا؟ جب فتح مکہ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس شہر کے لیے حلال ہونے والے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا سا ایک خوشخبری ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، اور وہ اسلام کو پھیلنے نہیں دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس شہر میں کفار مکہ نے آپ پر اور مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور اس کو حلال بنائیں گے، لیکن یہ صرف ایک گھڑی کے لیے ہوا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ بنو لیث کا ایک آدمی مار ڈالا، کیونکہ بنو لیث نے خزاعہ کا ایک آدمی پہلے مارا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا، اور اب اللہ، اس کا رسول اور مسلمان مکہ کے کافروں پر غالب ہیں۔ سن رکھو، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت کے لیے حلال ہوا، یعنی ایک گھڑی کے لیے، کہ جس کے اندر اندر فتح مکہ ہو گیا تھا۔ سن رکھو، مکہ اس وقت بھی حرام ہے، یہاں کے نہ کانٹے توڑے جائیں، نہ درخت کاٹے جائیں، نہ یہاں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا اسے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو دیت لے لے اور یا قصاص، قاتل اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اتنے میں اہل یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے لکھ دو۔ پھر ایک قریشی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر یعنی گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے۔ اذخر ایک گھاس کا نام ہے، یہ اس کو بستر کے طور پر نیچے بچھاتے تھے اہل عرب، تو کہنے لگے ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اذخر کاٹنے کی اجازت ہے۔ یہ بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر فرمایا، یعنی ہمیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مکہ شہر کو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا، ادروائز یہ حرم ہے۔ اور ابو شریح نے عمر بن سعید سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو
اسے نہ یہاں خون بہانا درست ہے اور نہ کوئی درخت کاٹنا، اور اگر کوئی شخص یہ دلیل دے کہ اللہ کے رسول یہاں لڑے تو تم اسے کہو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح مکہ کے دن خاص اجازت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور مجھے بھی صرف دن کی ایک گھڑی اجازت دی گئی، اس کے بعد اس کی وہی حرمت ہے جو کل تھی، اور جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس کو یہ باتیں بتا دے جو یہاں موجود نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو حلال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ خوشخبری آپ دیکھیں کہ مکی زندگی میں دے دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا ووالدیوں وما ولد، اور آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی قسم، یعنی تیسری قسم یہ اٹھائی گئی ہے کہ ان سب کی زندگی کو شاہد بنایا گیا ہے، اور جیسے ابھی کہا کہ دراصل قسم کسی بڑی بات پر کھائی جاتی ہے تو وہ بات آگے آ رہی ہے، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کی زندگیوں کو شاہد بنایا گیا، یعنی یہ تم اپنے سامنے سب کچھ دیکھتے ہو، اللہ کی عظمت اور قدرت دیکھتے ہو۔ تو اب یہ دیکھو کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، یعنی سخت مشقت میں۔ مسلسل انسان ایک مشقت میں زندگی گزارتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ مشقت میں ہوتا ہے، اس کے بعد چلنے پھرنے میں، کھانا کھانے میں، ہر کام کو سیکھنے میں آپ یہ دیکھیں کہ بچپن کا زمانہ وہ کس مشقت میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے تو معاش کی اس کو مشقت پڑ جاتی ہے، اور بڑھاپے میں تو اور طرح کی مشقتیں ہوتی ہیں، یعنی مسلسل رنج اور الم سہ سہ کر وہ آگے تک پہنچتا ہے۔ ایون یہ کہ مومنین تو دنیا میں مشقتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن عام انسان بھی جو کہ کفار ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ دنیا سے بہت نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشقت میں ہی ہے نا، یعنی دنیا کمانے کے لیے بھی آپ کو مسلسل مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں پا سکتا۔ یہ سب چیزیں گواہ بنائی گئی ہیں اس پر، اور اس کو بتایا گیا کہ وہ مسلسل ایک مشقت میں ہے اور یقیناً کسی کی نگرانی میں ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی ایک تو اڑاتا ہے اور پھر جھوٹ بول کر لوگوں میں نمود و نمائش کے لیے کہ میں نے کتنا مال اڑا دیا، اور ظاہر ہے کہ اڑانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر خرچ کرتا ہے، اور یہ بات ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے آرام سے بتا دیتے ہیں کہ میں نے اتنے ہزاروں ڈالر فلاں رسم پر خرچ کر دیے، فلاں تقریب پر خرچ کیے، اور ایک دوسرے سے وہ مسابقت ہو رہی ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے، اللہ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ دراصل اس کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ جن کاموں پر وہ مال لگا رہا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں، اور مال کو اڑا رہا ہے، تو کیا وہ نظر میں نہیں ہے اللہ کی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الم نجعل لہ عینین، تو اس کو اس کے نفس کی طرف لوٹایا گیا، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے آنکھیں، یعنی اس کو وہ دیکھتا نہیں کہ وہ دیکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور اس کو دو ہونٹ دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور راہ دکھائی ہم نے اس کو دو راستوں کی، اور یہاں پر دو راستوں کی رہنمائی کی طرف یعنی ماں کی چھاتیوں کی طرف بھی رہنمائی ہے کہ یعنی وہ اس سے اپنی خوراک حاصل کر سکے، اور اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے۔ اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے نا، کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کے سامنے دو راہیں ہوتی ہیں، اس میں سے وہ ایک کو اختیار کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اسی پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان راہوں کی پوری رہنمائی دینے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، یعنی انسان کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں بنائیں کہ تم عبرت حاصل کرتے، اور لسان اور شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے کہ ان سے دوسروں کو تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، یعنی اللہ کی راہ میں استعمال کرتے، اور دو راستوں کی تمہیں رہنمائی دے دی تو اس میں سے بہترین راستہ منتخب کرتے۔ فلک تحم العقبہ، لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ وہ نہیں چڑھا دشوار گزار گھاٹی پر، اور دشوار گزار گھاٹی سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں اس نے وہ کام نہیں کیے جس سے وہ اپنی آخرت کما لیتا۔ اور یہ گھاٹیاں دراصل جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ چیزیں حصی اور معنوی دونوں معنوں میں آتی ہیں، تو حصی معنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی انسان مشقتیں اٹھاتا ہے، اور معنوی یہ ہے کہ وہ اخلاقی گھاٹیاں نہیں چڑھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان
اخلاقی بلندی کو پہنچنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے اس کو ایک گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اخلاقی بلندی کیا ہے؟ کہ انسان دوسروں کے رویوں، ناروا رویوں کے جواب میں بھی ان سے حسن اخلاق کا معاملہ کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے صلہ رحمی نہیں ہوتی، مسلسل قطع رحمی ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور صلہ رحمی ہے ہی دراصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تو ان سے جوڑ جو تجھ سے جوڑے۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے جوڑا ہے اس سے تو آپ جوڑ کے رکھتے ہیں، جو تر رکھتا ہے اس سے تو آپ تر رکھتے ہیں۔ اصل تو میں بہادری تو یہ ہے کہ انسان اس سے جوڑے جو آپ سے خشک رکھتا ہے، ملتا نہیں، بولتا چالتا نہیں، آپ کی حسن اخلاق کے جواب میں پھر بھی بد اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الٹا پھر بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور آپ کے پاس مال دیکھ کے آپ کے ساتھ اس طرح کا ناروا رویہ رکھتے ہیں۔ تو اصل میں ان سے جوڑنا ہی صلہ رحمی ہے۔ لیکن اب جب آپ یہ صلہ رحمی کرنے لگتے ہیں تو آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر ایک ابال اٹھتا ہے، غصہ آتا ہے۔ تو اس کو دراصل یہاں پر گھاٹی سے تشبیہ دیا گیا، یہ عقبہ ہے، یعنی چڑھنا۔ جیسے دشوار گزار گھاٹی سے گزرتے ہوئے، یا آپ نے کوہ پیما دیکھے ہوں گے، کیسا تھوڑا بہت سامان لے کے وہ ہینڈیوں کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو سانس بھی پھول رہی ہوتی ہے، اور وہ تو بالکل اسی طرح زندگی میں، یعنی یہ اب بعض اوقات ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے کون سا ایسے فوج میں جا کے جنگ لڑنی ہے یا یہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں گھروں میں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنی اولاد سے یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے، ان کی بات نہ ماننے کے جواب میں پھر بھی ہم نے صبر کا رویہ اپنانا ہوتا ہے، اپنے زوج سے یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو ظاہر ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس میں یہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو حقیقتاً ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ عقبہ میں عقبہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اب آپ نے اس کو چڑھنا ہے۔ تو اسی کے لیے فرمایا کہ فلک تحم العقبہ، کہ وہ چڑھا نہیں پہاڑ کی گھاٹی میں، یعنی اس نے طبیعت کے خلاف یا خواہش کے خلاف جو کام تھا وہ کیا نہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جنت جو ہے نا وہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن یہ دشوار گزار کانٹوں بھری راہوں سے ڈھانک دی گئی ہے، تو وہ چڑھنا اور اس پر اوپر جانا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے کچھ کام بتائے گئے۔ اب وما ادراکا مل عقبہ پوچھا گیا، کیا چیز بتائے تجھ کو کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یہ جو وما ادراکا کا لفظ ہے نا کہ تم نے ادراک حاصل کیا، یہ توجہ دلانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو بھی ہم بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ایسے پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس چیز کا پتہ ہے؟ فرمایا فکو رقبہ، وہ کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، کسی قیدی کو قید سے آزاد کرنا۔ کتنے ہی قیدی ہیں جو بغیر سزا کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا نہیں پتہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پرانے زمانے میں جو جنگوں میں قیدی بنتے تھے انہی کو آزاد کرانا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آرگنائزیشنز اب تو بن چکی ہوئی ہیں جو کہ باقاعدہ یہ کرتی ہیں کام۔ تو اس میں اگر آپ $1 $2 ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس پوری قیدی کو چھڑانے کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایک ایسے دن میں جو بھوک والا ہو۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ انسان ان سے جوڑ کے رکھتا ہے جو جوڑتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایسے دن میں کھلا رہے ہوتے ہیں جب سبھی کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہماری نیازیں اور وہ ساری، اب میں ان کے کیا نام لوں، بے شمار ہیں، اور بیک ہوم میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اور مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ یعنی اتنی زیادتی ہو جاتی تھی گھر میں کھانے کی کہ بعض اوقات تو پھر بعض اوقات باہر پڑا ہوا نظر آتا تھا چڑیا کوے کے لیے کہ وہ آ کے کھا لیں گے۔ کچھ لوگ تو خیر اس لیے پھینک دیتے تھے کہ وہ ظاہر ہے جب آپ اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہے تو وہ حرام ہو گیا آپ کے لیے، تو چڑیا کوے کھا لیں۔ اور یا پھر کچھ لوگوں کے گھر میں ظاہر ہے وہ اب اتنا کہاں سمیٹ کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے دن میں کھانا کھلانا دراصل عقبہ ہے جب لوگ بھوکے ہیں، بھوک ہے جب، بھوک والے دن میں، جیسے بعض اوقات قحط پڑ جاتا ہے، تو قحط ظاہر ہے لوگوں پہ پڑا ہے، آپ پہ بھی پڑا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی جمع پونجی پڑی ہوئی تھی، کوئی پہلے سے گرینز پڑے ہوئے تھے، جیسے کووڈ گزرا ہے، تو اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری آزمائش تھی نا کہ ہم اپنے لیے بچانا چاہ رہے تھے۔ اور اسی طرح اس صحابی کا آپ کو قصہ یاد ہے جنہوں نے لالٹین ہی بند کر دی تھی کہ کھانا تھا ہی صرف اپنے لیے اور بچوں کے لیے، تو اس لیے لالٹین بند کر دی کہ خود تو، اور بچوں کو تھپک کے سلا دیا اور خود کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے۔ اور صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کی تھی، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ہاں دیکھیں اس اندھیرے میں جو کھانا مہمان کو کھلایا گیا وہ تو اللہ کو نظر میں تھا نا۔ یہ دراصل عقبہ ہے کہ بھوک والے دن میں کھانا کھلایا جائے۔ اسی طرح اور یہ چیزیں شاید یہاں پہ نہیں نظر آتی، خیر اب تو یہاں پہ بھی ہے کہ یہاں پہ بھی غربت ہو گئی ہے عام،
اور لیکن بیک ہوم میں تو آپ یہ دیکھیں کہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ خاندان میں ایک گھر میں بہت اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرے کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ کھانا نہیں ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، یہاں کسی یتیم کو کھانا کھلانا جو قرابت دار بھی ہو۔ یتیم پر مال لگانا تو ویسے ہی بڑا پسندیدہ ہے، پلس یہ کہ وہ یتیم جو آپ کا قرابت دار ہو تو وہ اور بھی زیادہ پرورش اور امداد کا مستحق ہے، تو ان کو دیا جائے۔ اور اسی طرح او مسکین ذا متربہ، یا پھر خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ متربہ جو ہے مٹی سے ہے نا، اب وہ خاک نشین کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں تو اس کے نیچے پکا فرش نہیں ہے، مٹی میں پڑا ہے، یا پھر کپڑے ہی میلے ہیں، بدلنے کے لیے دوسرے کپڑے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جو انسان کو بلند مرتبہ تک پہنچانے والے ہیں۔ انہی کی کتاب و سنت میں جا بجا ترغیب دی گئی ہے، ان کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، رحم کی، مہربانی کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اوپر چاروں خصوصیات بتائی گئی ہیں نا، وہ انہی ایمان والوں کی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے اور مرحمہ کی بھی، کیونکہ نیکی کے کاموں پر جمنا یا عقبہ پر استقامت اختیار کرنا ایک دوسرے کو باہم تلقین کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب پیچھے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ یتیم کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی صحبت بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم کس طرح کی صحبت میں رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری اپنی دوست ہوتی ہے، ہم صدقہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ مستحق ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے کو، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف کے لیے بھی سورہ عصر میں بھی ہم آگے یہی پڑھیں گے کہ ایک دوسرے کو تلقین کی، یہی دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان پر آگ ستون رکھ کے بند کر دی جائے گی، استغفر اللہ۔ تو اب یہاں پر اس آگ سے بچنے کے لیے جو اوپر تک چھائی ہوئی ہوگی، اور اسی طرح وہاں پر جو عذاب ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ موت کو تو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، تو پھر موت تو وہاں پر آئے گی نہیں، تو مسلسل آگ کا عذاب ہے، اور پھر اس اوپر سے ستون رکھ کے بند کر دیے گئے۔ آپ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی کوئلے وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو جب ان کو ہوا پڑتی ہے نا تو یا تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں یا پھر فائنلی وہ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایندھن کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک خاص درجہ حرارت پر بھڑکائی گئی ہے اور پھر اس کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی وہ کوئی اس میں سے نکلنے والی نہیں۔ جیسے آپ اوون کیوں بند کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی گیس باہر نہ نکلے اور ہیٹ اندر ہی رہے، استغفر اللہ۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے، بائیں ہاتھ والوں سے میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے اوپر جو صفات دی گئی ہیں نا، ان پر انسان فوکس کرے۔ تو اور اس میں دیکھیں کہ ایک تو خود کچھ کرنے کے کام ہے، اور کچھ یہ کہ جو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کی بات ہے نا، اس میں ایک حدیث یہاں پر ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لیا، یعنی ساتھ ملایا نا، تو کتنا ضروری ہے کہ جڑ کے رہا جائے۔ اگر ہم روزانہ نہیں صحبت صالح اختیار کر سکتے، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار ضرور یہ کریں۔ اور کچھ نہیں تو جیسے جمعہ کے خطبات میں، ٹھیک ہے عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اور ہمارے پاس یہاں پہ اپرچونٹی ہے، یہ تو بڑی بلیسنگ ہے یہاں پر۔ اگر بیک ہوم میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اور خاص ان جگہوں پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں پر مساجد میں عورتوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے۔ تو خود بھی صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں، تو پوری زندگی ہی آپ دیکھیں صبر ہی صبر ہے۔ بار بار مشکلات آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، بالمرحمہ، اور پھر ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیں اور اصحاب المشأمہ میں شامل ہونے سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ ان کی تلاوت سن لیتے ہیں اس سورہ کی۔
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.